الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبي أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 9 سے آج کی تاریخ ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ شیخ عبد القادر 30 شب 30 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 30. جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مطالعہ کرنے میں کوئی خاص ترتیب رکھنی چاہیے یا کسی بھی دینی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے. مطالعہ کرنے میں اول تو کتاب صرف کسی سنی عالم جو علم دین کا عالم ہو اور قرآن و حدیث کے مطابق وہ درست لکھتا بھی ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں علماء لیکن انہیں نام کے حساب سے، لیکن دیکھیے میری کتابیں تو وہ نہیں مطلب جمتی بعضوں کی. اس لیے میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ یا تو اپنے کو معلوم ہو کہ یہ واقعی یعنی کہ مستند لکھنے والا ہے عالم دین، اور سنی بھی ٹناٹن، اور رضا چھاپ ہونا چاہیے. میری اپنی صورتحال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں سے میرا دل تھکتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر جو تنقید کرے اور بس وہ پھر مزہ نہیں آتا مجھے، اور آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے. دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک تنظیم ہے. اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث سے نظریات، عقائد، اعمال یہ سکھا ہے. اعلیٰ حضرت بذات خود ان کا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی بتایا میں قرآن و حدیث سے بتایا، تو اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، عشق رسول تھا، علم ایسا کہ کوئی ماں شاید صدیوں تک ایسا عالم جنی ہو تو جنی ہو، ایسے عالم تھے اس دور قریبی دور کے. اور یہ خالی بولنے سے آدمی کو تعجب ہوگا. اب دیکھیں اگر اتنی صلاحیت ہے، ان کی کتابیں دیکھیں، ان کے فتح و رضویات دیکھیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کہاں تک درست ہے انشاءاللہ. لیکن صلاحیت ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں سمجھنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے. تو ان کا جو چاہنے والا، ماننے والا، یا وہ کھلے لفظوں میں کہہ دوں کہ ان کے فتووں پر، ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند رکھنے والا، چونکہ چنانچہ اور تنقید اور یہ نہ کرنے والا ہو، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے میٹھا لگتا ہے، مجھے پیارا لگتا ہے. اور کاش آپ کو بھی میری ان باتوں سے اتفاق ہو. یہ ہلتے نہیں، کیا بات ہے؟ نہیں الحمدللہ، مطلب ہم تو ہیں مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے، ماننے والے، بھلے مرید کسی کا بھی ہو. یہ نہیں کہ صاحب وہ صرف عطاری اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ آپ چشتی بھی دیکھیں، نقش بندی بھی دیکھیں، اعلیٰ حضرت پہ جان چھڑک رہے ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت طریقت میں بھلے وہ قادری رضوی سلسلے، لیکن سارے طریقے جو نا چاروں سلاسل اعلیٰ حضرت، ان سب میں مجھے یاد پڑتا پڑھا بھی گئی. یہ سب سلسلے آپ کے پاس تھے الحمدللہ. مطلب اوروں کے پاس بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، میرے پاس بھی اللہ کی رحمت سے وہ چاروں سلسلے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ کہ میرا جو مشرب جو ہے وہ سلسلہ قادریہ رضویہ پر ہی مطلب میں نے، تو یہ میں نے ویسے ہی عرض کرتا تو یہ ہوتے ہیں سلسلے. تو پھر بھی مطلب یہ ہے کہ ہر سلسلے والا، بلکہ شوافع جن کو پتہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، شافعی حضرات، وہ بھی آپ کو جان چھڑکنے والے ملیں گے. تو یہاں معاملہ عقائد و نظریات کا ہے. طریقہ کار کہ بھئی نماز شافعی طریقے پر پڑھتا ہے، حنفی طریقے پر پڑھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ مسائل اپنے اگر وہ فقہی مسائل ہیں، اپنے اپنے امام ہی کی تقلید کرنی ہوتی ہے. لیکن ایک اعلیٰ حضرت کا ہمہ گیر
شخصیت کے مالک الحمدللہ. اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ. یہ خلط ملط مت کیا کرو. اعلیٰ حضرت میں سب آ گیا ہے. اور اعلیٰ حضرت سے میں فیضان رضا زیادہ یعنی یوں کہ انسب. اعلیٰ حضرت ہم بولتے ہیں بے شک لقب ہے آپ کا، لیکن دوسرے بزرگوں کے ساتھ بھی اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں، لوگ لگاتے ہیں. خود میں نے اپنے لیے خطوط میں پڑھا اعلیٰ حضرت میرے لیے، اور دیگر طریقت کے بھی دیکھیں کہ ان کو بھی اعلیٰ حضرت. تو یوں فیضان اعلیٰ حضرت میں اگرچہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ ہم کس اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں، تو رضا میرا خیال زیادہ نمایاں ہے. جاری رہے گا، جاری رہے گا. انہیں جو دیگر اعلیٰ حضرت جن کو لقب ملتے ہیں اور وہ بھی اگر جامع شرائط ہیں، کوئی عقیدے کی خرابی نہیں ہے، ان کا فیض بھی چاہیے، ان کا فیض بھی جاری رہے، ہماری دعا ہے. لیکن اس وقت تذکرہ جو ہمارے ہاں تو فیضان رضا کے تعلق سے ہی زیادہ تر ہوتا رہتا ہے. تو پھر ہم کس اعلیٰ حضرت کا کرتے ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. مجھے پتا ہے کہ فلاں کو بھی اعلیٰ حضرت بولتے تھے، لکھتے تھے، لیکن میں مطلب موضوع پھر وہ تو فیضان رضا، فیضان اعلیٰ حضرت کہنے میں حرج کوئی بھی نہیں ہے، لیکن فیضان رضا زیادہ نمایاں. یوں مطلب یہ میری اپنی سوچ ہے. اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے سمجھو اس فیلڈ میں، تو پہلے تو لگتا تھا فیض رضا نعرہ، وہ بھی اچھا نعرہ ہے. اب ہمارے فیضان رضا بولتے ہیں، معنی تو قریب قریب ہی جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد. محمد وسیم سجاد اتاری، جامعۃ المدینہ قباء مسجد فیصل آباد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اپنا انداز تدریس اٹریکٹیو کیسے بنائیں تاکہ طلبہ بور نہ ہوں، اور ساتھ ہی جب وہاں سے آنا ہوا تو بہت سارے اہل محبت نے، گھر والوں نے آپ کو سلام عرض کرنے کا کہا تھا، ان کا سلام بھی قبول فرمائیے. علیکم وعلیکم السلام. والد محترم اور اسی طرح دیگر عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں. اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. نماز جنازہ یاد ہے کسی کو؟ پوچھو نہیں پوچھو. اللہم اغفر لحینا و میتنا. کہ اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، انتقال کیے ہوں گے. نماز جنازہ بھی ہے، لیکن یہ زمانے سے مطلب یہی ہمارا ٹرینڈ ہی بنا ہوا ہے. جیسے کہ باپ فوت ہو گیا دعائے مغفرت، ماں بھی ہمارے دعائے صحت، یہ فوت ہو گیا ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، ان کے لیے دعائے صحت کر لیں. یہ تقسیم تو ہے ہمارے یہاں. یہ دعا جو مطلب اب پہلے اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندگی مغفرت ہوا، نماز جنازہ، تو سب کو دعائے مغفرت کی ضرورت تو ہے. مصافے میں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. کر ہی رہے ہوتے نا مغفرت کی دعا. یہی میں نے آپ کی توجہ دلا دی. ماں باپ اگر ماں حیات ہے یا باپ فوت ہو گئے یا عکس ہے اس کا، تب بھی مطلب یہ بھی کہا جاتا میرے ماں باپ. اب ماں بولیں گے میرے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تو مجھے یوں ہوگا کہ دونوں وفات پا چکے ہیں. انہیں ذہن بن گیا ہے، تو اس لیے وہ یہ بھی تھوڑا کنفیوژن ہوگا بعض صورتوں میں. لیکن بعض اوقات کہتے ہیں ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کوئی کہے گا اب وہ فوت ہو گئے، یہ ذہن میں آیا بھی تو صحت پر اثر کیا پڑے گا بیٹے کی. میرے بیٹے کو تو بولنا ہی نہیں ہے، بولوں گا تو وضاحت کر دے گا نہیں ماں حیات ہے. لیکن مغفرت کی دعا تو سب کو چاہیے، مجھے بھی چاہیے، ان کو بھی چاہیے، ہر ایک مسلمان کو چاہیے. پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے نا. بلکہ ہم لے جیسے بیٹھے مجھے یاد آ گیا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے شہزادے سے فرماتے کہ جب لوگوں میں ہو تو یہ دعا
لیا کرو، اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم مشہور ہے، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت انہوں نے فرمائی کہ بیٹا وقتاً فوقتاً اللہم اغفر لی، یہ کہہ لیا کرو کہ اللہ میری مغفرت فرما، کہ بعض گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہے، ان میں تم نے یہ دعا کرنی تو اس لیے رب اغفر لی، یہاں اکیلے میں رب اغفر لی، یہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد۔ اور صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا لوگوں کی موجودگی میں اللہم اغفر لنا، کہ لنا جمع کا ہے نا، تو ہماری، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یہ بھی کبھی کبھی یاد آ جائے تو ادائیں بزرگوں کی، بزرگوں کے کہنے میں بھی برکت ہوتی ہے، البرکت مع اکابرکم، ہے نا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو بڑوں کے قول پر عمل کرنا اور اپنے ذہن سے کوئی عمل اختراع کرنا یا بنانا، اس میں ظاہر فرق تو رہے گا۔ انور الاشارہ بہار شریعت میں پوری کی پوری ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ حج پر، یہ پورا کا پورا داخل ہے اس میں۔ بہار شریعت، صاحب بہار شریعت کی عقیدت سے مجھے سیکھنے کو ملا، میری بھی توجہ نہیں تھی صرف، برسوں پہلے پڑھا تھا میں نے اس کو، تو کہ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا میں نے من و عن اس میں شامل کر دیا ہے، کہیں بھی لفظ تبدیل نہیں کیا۔ جو اعلیٰ حضرت کے قلم سے جو نکلا ہے اس میں جو برکت ہے، میں ایسے الفاظ کہاں سے لاؤں؟ مزہ آ گیا مجھے تو، کہ بزرگوں کی زبان سے قلم سے جو نکلا وہ بھی برکت والا ہوتا ہے۔ اب حدیثوں کی دعا میں بھی بعض اوقات وہ اللہم اجرنی من النار حدیث پاک میں، تو ہم بولے ہیں سب میں بیٹھے ہوئے اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، اور ہم کہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ یہاں کوئی معنی میں فساد نہیں ہے، میری اپنی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ میں اللہم اجرنی نار ہی کہوں، آمین کہنے والا دعا میں شامل ہو ہی گیا، یہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا ہے، اللہم اجرنی من النار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اعلیٰ حضرت کی زبان مبارک یا قلم مبارک سے ادا ہوا لفظ برکت والا ہے، تو جس کے صدقے کائنات کو برکتیں ملی، ان کے الفاظ کی برکتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے نا؟ یوں مطلب یہ بھی ایک مدنی پھول ہے، مطلب آپ جمع کرتے جائیں اور آگے بڑھاتے جائیں اس کو، اس طرح جتنی یہ مطلب ہے کہ اس کی برکتیں ہم کو ملے گی، ہم کو برکت کی مجھے تو بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اپنے تو نظروں سے ہی رستہ طے کریں گے، باقی عمل تو ہے نہیں۔ ہائے ہائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال کیا تھا؟ اپنا انداز تدریس اٹریکٹیو کیسے بنائیں تاکہ طلباء بور نہ ہوں؟ اب یہ تو بس اللہ پاک توفیق دے اس کی، ورنہ پڑھانے والے تو خیر ہمارے ہاں تو اس طرح شاید نہ ہوتا ہو، گالیاں بھی بعض اوقات بک رہے ہوتے ہیں، بات بات میں جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ویسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ تدریس خود یہ حسن کا مجموعہ ہے، دین پڑھانا، دین پڑھانے میں حسن نہیں ہے تو کس میں حسن ہے؟ لیکن اس شغل کو، اس شعبے کو بعض لوگ اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے بدنما کر دیتے ہیں، اس کی بھی ایک تعداد ہمیں ملے گی۔ کبھی کبھی سوشل میڈیا پر بھی کچھ نہ کچھ آج کل تو چل جاتا ہے، پہلے بھی یہ ہوتا ہی ہوگا، ان سے زیادہ ہوتا ہوگا، اب تو سوشل میڈیا سے لوگ ڈر کے کم کرتے ہوں گے، لیکن سوشل میڈیا بہت ساروں کی مطلب یعنی کہ پولیں کھول کے رکھ رہا ہے، کیا کیا دنیا کو ہو رہا ہے، کیسے کیسے مقرروں کے اسٹائل آ رہے ہیں، کسی کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے، کود رہا ہے، کوئی پچھاڑ کھا رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح نعت خوانوں کے انداز طرح طرح کے، مطلب یہ پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے، وہ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے اور لگام ڈال رہا ہے کہ تو مت کرنا ایسا، جگہ مذاق اڑائے گا، لوگ بدزن ہوں گے، واقعی بدزن ہوتا ہے۔ اہل علم کو جھٹکے کھائے، وہ مطلب پتہ نہیں کیا کیا بات ہوگا، اگر اپنے آپ میں نہیں ہے تو مرفوع القلم ہے، اور اگر ہے اپنے آپ پہ پھر کر رہا ہے، تو پھر جو لوگوں کو دوری کا سبب مذاق اڑانا، پھر ایک کی وجہ سے دوسروں کا مطلب امیج گرانے والوں کو موقع ملنا، یہ آپ میری باتیں شاید سمجھتے ہوں گے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اس طرح کی، کہ واقعی حیرت ہوتی ہے کہ اہل علم بعض اوقات اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کر کیا رہا ہے،
वो इतना सा वो थोड़ा सा पीस होता है उसका क्लिप वायरल कर देते हैं। ये भी शरारती लोग शायद होते होंगे। तो इस तरह के क्लिप में तो बचता हूँ। अगर पता है कि किसका है या अंदाजा हो जाता है अल्फाज से ये कौन साहब है, अब अपने हो सकता है ज़ौक़ बढ़ गया होगा, बचदा गया होगा, कुछ भी हो सकता है। हम क्यों इसको मतलब बिना वायरल कर दें कि कोई मतलब लोग उलमा से दूर भागे। लेकिन बातों का होता है वाकई कि आदमी को होश नहीं होता, जज्बात में आकर इस तरह के अंदाज इख्तियार कर देता है। लेकिन कैमरा तो कैमरा है ना, वो तो ये तो चल रहा होता है, बाबू CCTV चल रहा तो निकाल के वायरल कर देते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ कहाँ उठा के डाल देते हैं। तो इस तरह के कोई भी अपनों के उलमा के इस तरह के क्लिप हो या किसी में कोई सी खता का तस्करा हो तो उसको भी वायरल नहीं करना चाहिए। ये ज़िम्नन बात आ गई। इसी तरह बद मजहब के क्लिप अच्छी बात आपको लगे तब भी वायरल नहीं करनी चाहिए, नऊजुबिल्लाह। कि ज़ाहिर है कि वो कहने को तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सबसे बड़ा झूठा जो होता है वो भी कभी सच्ची बात कर ही देता है। तो ऐसे लोगों को हम मुतारिफ कराएंगे तो फिर मज़ीद लोग उसकी लिंक ढूंढेंगे, ये करेंगे, और फिर जो गंद कचरा होगा उससे बेचारे का ईमान जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। बाज़ू ऐसा होता है। तो इसलिए वो हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो तदरीस का हुस्न जो है बस वो इखलास के साथ, हुस्न अखलाक के साथ, इंसाफ के साथ होगा। और कल्लिमिन नासा अला क़दर उक़ूलिहिम के मातहत होगा तो इंशाअल्लाह हुस्न जमाल मदीने का 12 चांद लगेंगे, वरना फिर मुश्किल है। खासा दीगल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी। बड़े बड़े बाज़ुकात यूँ इल्मी तौर पर अपने को यूँ है वाकई बड़े बड़े ऐसी कच्ची कच्ची बातें तलबा में करते हैं, दर्जों में करते हैं कि इनको कोई एहसास नहीं होता यार कि आपने डॉक्टरेट की है, आप MPhil हैं, आप यार ये बेचारा KG नर्सरी का तालिब इल्म, इसको क्या बताए जा रहे हैं यार, इसको क्या हजम होगा यार। ये अव्वल तो समझ नहीं आएगी, समझ आएगी तो फिर हजम नहीं होगा इसको, ये औरों को जाके बोलेगा, फिर दीन में फसाद खड़ा हो सकता है। तो इसलिए कहाँ क्या बोलना चाहिए, अगर ये गुर आ जाए ना हम लोगों को तो शायद हम कहाँ के कहाँ निकल जाए, ये भी नहीं आता। ऐसी कमज़ोर बातें कर रहे होते कि खुदा की पनाह, फिर नाम ले लेकर वो मुदर्रिस, मैं सीनियर वो जूनियर, इसको आता क्या, हम साथ पढ़े हुए थे या तो साथ पढ़े हुए थे, इबारत अरबी इसको नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल से खींच तान के तो तदरीस का टेस्ट पास किया। मुझे सब पता है यार, जानता हूँ मेरे सामने क्या भेजता है, और फुलाम जामिया उसका नाजिम, यार इसका यार इसकी बात नहीं करो यार, इसकी बात नहीं करो, बस यार मेरे बारे बोलो क्या करना है। इस तरह डिग्रेड करने के जो अंदाज होंगे तो गुनाहों के साथ साथ तदरीस का हुस्न भी ज़ाहिर जाता रहेगा। यानी मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये नहीं कि जामियातुल मदीना के मुदर्रिस ही की आप बुराई मत करो, किसी की भी नहीं, कोई भी अपना आशिक रसूल, सुन्नी मदरसा हो, सुन्नी जामियात हो, ये सब हमारे हमारे और हमारे, हम इनके इनके और इनके। देखो तरीक़े कार में इख्तलाफ, अंदाज में इख्तलाफ, ये कोई हर्ज नहीं है, समझे। लेकिन हमने मतलब किसी की टांग नहीं खींचनी, हमारे सब अपने, हमारे सर के ताज, हमारे हमसे पहले, हम इनके पीछे। हमें अपना जहन जो बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, मुतवाज़िआना रखना अंदाज, और किसी को भी खींचना नहीं है। किसी मुसलमान की क्यों यार बुराई करें। ऐबों को ढूंढती है फ़कत ऐब जू की नज़र, जो खुश नज़र हैं हुनर और कमाल देखते हैं। हम अपने मतलब जो भी अब अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल है, ये मकबूल है, वो मकबूल है जो सोया हुआ है, तो क्या पता यार, क्यों किसी के बारे में हम उल्टा सीधा बोल के अपनी आखिरत दाव पे लगाएं। अपना काम करें, या शेख अपनी अपनी देख जिसको बोलते हैं ना, पूरा काम करते रहे अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को छेड़े नहीं, अपना काम छोड़े नहीं, चलते रहे भाई। हम मदीना इंशाअल्लाह आका के पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद नुमान तारी जामिअतुल मदीना ताजपुरा लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ, हाजिर हुआ हूँ। अर्ज़ यह है कि खाना खाते वक्त हम कौन सी ऐसी एहतियातें करें कि जिससे खाना ज़ाया होने से बचा पाएँ।
دیکھا یہ جاتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب بہت ملتی ہے اسلامک اسکالرز کی طرف سے، لیکن جب ان کے درمیان ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اپنا ذاتی کھانا تو ہم بہت بچاتے ہیں، ایک ایک چیز اٹھا کے کھائیں گے، لیکن محفل کا لنگر شریف ہوتا ہے، یا جیسے یہاں ہے تو میں نے 3 دن دیکھا، اور بھی جگہوں پر دیکھا کہ کھانے کو ضائع کرنے کا بہت زیادہ نا ایک ٹرینڈ ہے، ہلکا سا ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کو پھینک دیں گے، ضائع کر دیں گے، اور وہ ڈائریکٹ باسکٹ میں جاتا ہے اور اس کو بالکل وہ نا ضائع کر دی جاتا ہے. تو اس والے سے جو نا وہ احتیاطیں ارشاد فرما دیں. جیسے ہوٹل میں آدمی کھاتا ہے تو کتنا ضائع کرتا ہے ہوٹل میں، ہے نا؟ ایک پلیٹ منگائیں گے تو سنگل منگائیں گے، بڑی پلیٹ منگانے میں بھی جیب کا وزن دیکھنا پڑے گا، اور چھوڑنے کا، ہوٹل میں چھوڑنے کا مزاج بنے گا کم، سمجھے؟ تو اب کہیں اور اپنے گھر میں کھائیں گے تب بھی اتنا ضائع کرنے کا ذہن نہیں ہوتا، کمانا پڑتا ہے. اب کہیں دعوت میں کھایا وہاں پھر اپنے مدارس جامعات المدینہ وغیرہ میں کھایا، اس میں رجحان جو بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب یہ کہ کہیں بھی ہو، اگر مال، یہ سارا مال ہوتا ہے، کھانا بھی مال ہے نا، تو مال جہاں ضائع کرنا پایا گیا تو یہ حرام ہوتا ہے. اب اس میں بندہ ہوگا گناہگار اپنی وجہ سے، اگر اس نے ضائع کیا ہو. اب پلیٹ میں چھوڑ دیا کھانا، اس کو ضائع کرنا نہیں کہیں گے. جس نے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکا نا، ضائع اس نے کیا کہ یہ استعمال ہو سکتا ہے. پہلے ہم نے یہ دور دیکھا ہے، میں نے کہ غالباً شادیوں تک میں دیکھا ہے، شادی حال میں، اور جو جہاں دیگیں ہوتی ہیں نا وہاں جیسے ادھورا تھال گیا، نیازوں میں بھی اس طرح کرتے تھے اور غالباً شادیوں میں بھی کرتے تھے، جہاں ادھورا تھال گیا، ادھوری وہ ڈشیں گئی تو وہ دیگ میں واپس ڈالتے تھے اور اس کو یوں مکس کر کے واپس پیش کرتے تھے. یہ دور میں نے دیکھا ہے. اب جو بھی ہے وہ عجیب و غریب صورت حال ہے. تو بہرحال یہ کہ ایک ایک دانے کا قیامت کے دن حساب ہے، ذرے ذرے کا حساب ہے. اب اگر کوئی اپنے طور پر ضائع کرے گا تو وہ اب ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا کھانے کو جی نہیں جاتا، نہیں کھایا، یہ ضائع کرنا نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، بعد میں گرم کر کے کھا لیا جائے گا، کوئی کھا لے گا، کہیں تو استعمال ہو جائے گا، اس لیے ترک کیا، اس کو ضائع کرنا نہیں بولیں گے. تو اس لیے مطلب ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے. اور جو بھی خادمین ہیں تو ان کو بھی ذرا مجلس ڈیل کر رہی ہوتی ہے، پھینکنے کی اجازت نہ دے ایک دانہ بھی. یہاں تک کہ جیسے روٹی کے ٹکڑے بچ گئے تو یہ بھی تو بھوسی ٹکڑے میں جاتے ہیں. اب یہ ہمارا تو ان کے جو مد ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، گھر کے روٹی کے ٹکڑے اور یہ تو چلو وہ چڑیوں کو کھلا دیے، مرغیوں کو کھلا دیے. یہاں تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ بکتا ہے اور لوگوں نے چندہ دیا ہوا ہے تو اس کو بیچ کر اس کے پیسے دوبارہ استعمال کر لیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہے تو مسائل تو بہت ہیں یہ کھانے کے تعلق سے. اب یہ مجلس نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ کھانا جو بچ رہا ہے، یعنی روٹی بچ گئی، کیا روٹی کچی ہونے کی وجہ سے بچی، کنارے صحیح نہیں پکے تھے اس لیے بچی، یا سالن میں کوئی ایسا مسئلہ تھا اس لیے سالن بچ گیا کہ اب جناب یہ ضائع ہو گیا، یا مطلب کہیں اور بیچ دیا. یا روٹی، ایک روٹی جو بن کر آئی ہے اس روٹی کی قیمت مثال کے طور پر 10 روپے کی ہے جو بنی ہے، اور اب اس کو جو بیچا جائے گا اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، سمجھے کہ 8 آنے کی 1 روپے کی بکے گی. تو اب یہ جو روٹی جو بکی اور یہ جو 9 روپے جو روٹی نہ کھانے کی صورت میں جو 9 روپے ضائع ہوئے، تو اس میں کیا مجلس یا جو بھی ہمارے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، جو مطبخ کے ذمہ داران ہوتے ہیں، کیونکہ سب کو ذمہ داریاں تو دی ہوئی ہیں الگ الگ، ناظمین نے بھی الگ الگ ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں، تو کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ مطبخ کا دورہ کریں، مطبخ کو دیکھیں، یعنی جو کچن ہے اس کو دیکھا جائے، جو باورچی رکھا گیا اس کو دیکھا جائے کہ باورچی پکاتا کیسا ہے، دیتا کیسا ہے. اب دیا اتنا ٹھنڈا کھانا تھا کہ بیچارے طلبہ کھا ہی نہ سکیں، اتنا ہی کچا کھانا دیا کہ وہ کھا ہی نہ سکیں، آلو دیا تو وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے، بوٹی دی تو وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے، سبزی دی تو وہ کھائی نہیں جا رہی ہے. تو اب وہ بہت سارا کھانا بچنے کی صورت میں یا ضائع ہونے کی صورت میں اگر کچن یا کچن کا عملہ وہ اگر مبتلا ہے اور باوجود کہنے کے باوجود بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے، تو اس کی صورت امیر سے سرچ کروں گا کہ کیا ہونی چاہیے. اصل ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ جو مجلس ہے جو اس کام کو دیکھ رہی ہے اس کو یہ ساری معلومات ہونی چاہیے کہ کب اسراف ہوگا کب نہیں ہوگا،
اس سب ان کو باریکیاں اس کی ضرورت کے مسائل اس کے جانے، اور جن کو پکانے کے لیے سونپا اس پر نگرانی بھی کرے، اور ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، جبھی جا کر نظام بنے گا۔ اب ہم لوگ کیا، چونکہ اپنے جیب سے تو کچھ جا نہیں رہا، نقصان اپنا پرسنل ہو نہیں رہا، تو اس لیے وہ اس میں غفلت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا مجلس کی تربیت ہو، اس کے بغیر بہت مشکل ہے۔ اور مجلس سے تعام ہوتی ہے جو کھلاتی ہے طلباء کرام کو، ان کو مدنی پھول دیتی ہے، تو اس کی بھی تربیت ہونی ہے، اس کو بھی کچھ ہوش تو ہوتا نہیں ہے بعض اوقات۔ تو یہ اگر نہیں ہے تو بنائیں، فعال نہیں ہے تو فعال کریں، اس پر نظر رکھیں مجلس کہ یہ سب طلباء کو سنت وغیرہ آداب بتاتے رہیں، تاکہ وہ یہ سیکھیں بھی، آگے ان کی زندگی میں یہ چیزیں کام آئیں، آگے بڑھیں سنت عام کرنے میں، اور ضائع بھی نہ ہو۔ حضور کھانا کھانے میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کم زیادہ کے تعلق سے بھی کچھ اگر مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ ملاقات کے لیے میرے ساتھ بیٹھ جائے، سمجھ آتی رہے گی آپ کو۔ ان کی جوانیوں پر بعض اوقات تو سمجھو رحم آتا ہے یار، چلنا دشوار ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مت مسکرائیں کہ اس میں دل آزاری کی صورت بن سکتی ہے۔ تو میں جنرل بات کی ہے میرے، آپ سمجھ جائیں اس پہ کہ کیا کر سکتے ہیں۔ اپنے فوڈ کلچر ہے، اب منہ سے نوالا کسی کا چھین نہیں سکتے، ہے نا؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا خوردن برائے زیستن، زندہ رہنے کے لیے کھانا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے زیستن برائے خوردن، کھانے کے لیے زندہ رہنا۔ کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں اوورسیز کے بھی تو مسائل ہوئے تھے نا، ہم کسی حد تک پھر بھی احتیاطیں ہوتی ہیں کھلانے میں، ہوٹلوں میں کھا کے آ گئے۔ اب باہر کے ملکوں کے لوگ اور یہاں کے ہوٹلوں کا کھانا، ایک تعداد بیمار ہو گئی، کچھ ہاسپٹلائز ہو گئے، کچھ مطلب یوں ایک اندر اندر میں سمجھو غول پڑ گیا کہ کیا ہو گیا۔ پھر ڈیپ گئے تو وہ یہ نکلا کہ اپنے یہاں کے کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوٹلوں میں جا کر کھا کر آ کر یہ پھنس گئے، بازاری کھانے، ٹھیلوں کے کھانے۔ تو یوں اگر تقریباً 80% امراض جو تو وہ اس کی کھانے پینے کی بے احتیاطیوں سے ہی ہوتے ہیں عموماً۔ تو اب اس میں وزن بڑھنا، پیٹ آگے نکلنا، پیٹ آگے نکلتا ہے تو وہ میں بیٹھے بیٹھے میرا کام ہے نا، پیٹ آگے نکل آتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہو جائے، کھانا پینا جو ہے نا یہ زیادہ ہے، کھانے کے بعد اچھا کھانا پھر چبانا یہ بھی تھوڑا مشکل ہے۔ اسپیڈ، بڑے بڑے نوالے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ چھوٹا نوالا بولتے کس کو، مزہ ہی نہیں آتا چھوٹے نوالے سے۔ بڑے نوالے کھانا اور 2 ٹک مار کے اندر دھکا مارنا، ربڑ کی مشین ہے، دانتوں کا ہم ہاتھوں کے سپرد کر دیا، اب جو ہونا ہوگا ہوگا، ہو ہی رہے۔ تو یوں پیٹ کی خرابیاں، معدہ بہت کم یا بہت سو کا یوں کہوں کہ ڈسٹرب ہوتا رہتا ہوگا، ان کو یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ میرا معدہ خراب رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کھانے کا انداز جو ہمارا جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو یوں اپنے انداز پر غور کر لیں، اچھی طرح چبا کر چھوٹا نوالا لے کر کھائیں، اور جو چیز چلتی ہے وہ بندہ کھائے، اور جو چلتی ہے وہ بھی اعتدال، اس پہ بھی میانہ روی۔ بھرے جائیں گے تو پانی بھی بھرے جائیں گے پیٹ میں تو چلنا دشوار ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو جب کھانے کی خواہش باقی ہے اور کھاؤں ہاتھ روک لیا، پھر بے وقت ہمارے یہاں کھانے کا کلچر، بیچ میں برگر منگوا لیا تو یہ منگوا لیا، یہ بھی چل رہا ہوتا ہے نا، تو یہ بھی ستیاناش کرتے ہیں معدے کا، یہ چیزیں بھی۔ پھر بیٹھنے کا کام، بیٹھے بیٹھے پڑھانا، تو بیٹھے بیٹھے پڑھانا اور کھا کر بیٹھا رہنا یا سو جانا یہ بھی معدے کو تباہ کرتا ہے۔ پیٹ کا قفل مدینہ، بھوک کے فضائل
کتاب ہو سکتا ہے پڑھی تو ہوگی کچھ نے، لیکن عمل کا مسئلہ بڑا یار پیچیدہ ہے. نفس کا برا کوئی نہیں کرتا، رچ کے کھاتے. شادیوں کی دعوت میں جائیں گے تو ماں ہٹ جاؤ، ایسا ٹوٹیں گے. حالانکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس سے دشمنی ہو نا، شادی کے کھانوں پہ لگا دو، جان چھوٹ جائے گی آپ کی. کبھی اس کا سینے میں جلن ہوگی، کبھی میدے میں جلن ہو رہی ہوگی، آپ وہ اپنے میں پڑا رہے گا، آپ کو تنگ کرنا شاید چھوڑ دے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں. یہ شادی کے کھانے اتنے خطرناک ہوتے ہیں، یہ مسالے مار مار کے اس کو ٹیسٹی بنا کے ہمیں دیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں اس کے، لوگ کھاتے ہی ہیں. اب اگر آپ قیمہ کھچڑی گھر کا رکھ دو شادی پہ، کیا ہوگا؟ کون کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا. گھر میں بھلے ٹھنڈی روٹی کھا لیں گے، آپ کا کھچڑی قیمہ نہیں کھائیں گے، یہ دال چاول آپ کے نہیں کھائیں گے. شادی والے ذہن بنا ہوا ہے، وہ فرائیڈ تلی ہوئی چیزیں، ڈیپ فرائیڈ، پتہ نہیں کتنی آئٹمس ہوتی ہیں، ادھر چک مارا ادھر چک مارا، ادھر پھینکا ادھر ڈالا، یہی ہو رہا ہوتا ہے. کتنا لاکھوں لاکھ روپے ضائع ہو رہے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ احتیاط. شادیوں میں بھی چلو کبھی جانا ہوتا ہے، مگر ہرس ہوتی ہوگی نا کہ یار دعوت آئے، یار بہت دن میں دعوت نہیں آئی. یہاں اساتذہ کو تو آتی رہتی ہوگی وہ مراسم کی وجہ سے، اور یہ بیچارے خطرے سے دو چار رہتے ہی ہوں گے. یہ اگر گیا ٹھیک ہے، جانا پڑا تو کم کھائے اور کیا، احتیاط کرے. کون کون سی ویرائٹی، ایک سے ایک ویرائٹی ہوتی ہے اس میں، جو زود ہضم ہو اس پر ہاتھ رکھے. لیکن مسئلہ سارے ہارڈ چیزوں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے نا. تلی ہوئی چیز بے ضرر لگتی ہے تو مزہ آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اندر تباہی مچاتی ہے نا، ڈیپ فرائیڈ جو آئٹم ہوتی ہے. ہماری جو غذائیں ہوتی ہیں نا اندر، جیسے چاول کے دانے مثلا، تو روٹی کے ٹکڑے جو چبا کے گئے، یہ ڈیپ فرائیڈ کا تیل جو ہے نا، یہ اس کو کوٹنگ کرتا ہے اس دانوں کو، اور وہ جلدی ہضم نہیں ہونے دیتا، لپٹ جاتا اس سے. کیسے جائے گا؟ تو یہ ایک سائنسدان نے اپنے کو بتایا تھا، جو افریقہ سے آئے تھے، شاید ساؤتھ افریقہ، قاضی نا، آپ بھی ہوں گے، رمضان شریف میں بتایا تھا انہوں نے، کئی سال پہلے اعتکاف پہ آئے تھے، بتایا تھا کہ یہ تیل جو ہوتا ہے، اور ویسے مطلقاً تیل بھی جو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی یہ دھندے کر رہا ہوتا ہے. ہضم تیل جلدی نہیں ہوتا، پھسل جلدی جائے گا. کباب سموسے، ان کا تیل، جو بھی تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا تیل خطرناک ہوتا ہے. تلا ہوا ایک تو ہوتا ہے کہ کلر پیلا پیلا ہوتا ہے تلی ہوئی چیز کا، تو یہ تیل کم نقصان دہ اس کے معنی میں کہ یہ ابھی کم اس کو ہیٹ ملی ہے، جیسے نیا نیا ڈالا ہے، یہ تھوڑا یلو کرے گا اس کو، پھر یہ جلتا رہے گا اور تلنا جاری، اب براؤن کر دے گا. یہ براؤن کر جو کیا نا، یہ جلے ہوئے تیل نے، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ان جلے ہوئے ان فرائیڈ تیلوں میں یہ فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں جو کینسر تک یہ پہنچا سکتے ہیں بندے کو، اور ہم لوگ کھا رہے ہیں. کینسر کی بیماری بھی عام ہے، پیٹ کی بیماریاں عام ہیں. کون سی بیماری ہے جو آج ہم لوگوں میں نہیں ہے یار؟ کون سی ہے؟ طرح طرح کی بیماری ہے. جس کو دیکھو بیچارہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے، تو کمر پکڑ کے بیٹھا ہے، تو فالج کا اٹیک ہو گیا، تو باپ کو ہو گیا، ماں کو دل کا دورہ پڑ گیا، بیچارے کھا سب رہے. رمضان شریف میں خاص کر دبی رکھ اتنا کھاتے ہیں، وہ ایسی آئٹم کھاتے ہیں کہ خدا کی پناہ. جیسے رمضان شریف آتا ہی ہمیں کھانے کھلانے کے لیے، اس طرح بقرعید میں بیل بکرا جو بھی ہے کلی اختیارات ہیں، گلاؤ نہ گلاؤ. ابھی بیل بکرے بھی ٹکرے ماریں، لڑائیاں کریں، وہ جو بھی کریں ان کو بس بعد میں نمٹتے رہو. جب یہ سامنے خوشبو لٹاتا ہوا آتا ہے نا تو بڑا سونا لگتا ہے، اندر آ جاتا ہے، آنے دیا جاتا ہے. یہ سوچ سمجھ کر یہ اگر ہو نا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ